اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برمودا تکون کا سارا علاقہ پانی میں ہے جو کہ بحر اوقیانوس میں ہے۔ چنانچہ قابل غور بات یہ ہے کہ ٹھاٹھے مارتے سمندر میں تکون کس طرح بن سکتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ تکون حقیقی نہیں بلکہ یہ ایک مخصوص علاقہ ہے جہاں ناقابل یقین حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس علاقے کو تکون کا فرضی نام دیا گیا ہے۔ اس نام کے بارے میں مشہور ہے کہ پہلی بار اس علاقے کے لیے برمودا تکون کا نام 1945 میں پریس کانفرنس کے دوران اس وقت استعمال کیا گیا جب اس علاقے میں کچھ طیارے غائب ہو گئے۔ یہ بات قابل توجہ ہے، اس کو تکون کا نام ہی کیوں دیا گیا؟ اس حادثے سے پہلے یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے تھے، لیکن اس وقت اس علاقے کو برمودا تکون کی بجائے شیطان کے جزیرہ کہا جاتا تھا۔ کرسٹوفر کولمبس نے جب اس علاقے سے اس کا گزر ہوا تو اس نے بھی یہاں کچھ عجیب و غریب مشاہدات کیے، مثلا آگ کے گولوں کا سمندر کے اندر داخل ہونا، اس علاقے میں پہنچ کر کمپاس یعنی قطب نما میں بغیر کسی ظاہری سبب کے خرابی پیدا ہو جانا وغیرہ۔ کولمبس کے امریکی سفر کو اب 5 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن یہ سوال آج بھی اسی طرح برقرار ہے کہ اس علاقے میں پانی کی گہرائیوں، پانی کے اوپر اور اس کی فضاؤں میں ایسی کیا چیز ہے، کون سی پراسرار طاقت ہے جس کی تشریح عقل انسانی سیٹلائٹ کے اس جدید دور میں بھی ابھی تک نہیں کر سکی۔ اڑن تشتریاں برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں سب سے زیادہ دیکھی گئی ہیں، نیز آگ کے بڑے بڑے گولے، سفید چمکدار بادل اور خود اڑن تشتریوں کو بھی برمودا تکون کے سمندر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گمنام طیارے فضا سے اس طرح سے داخل ہوتے دیکھے گئے ہیں جیسے وہ سمندر میں نہیں بلکہ اپنے رن وے پر اتر رہے ہوں۔ اگر آپ بادل کو دیکھیں تو اس کا ایک حصہ آسمان کی جانب بلندیوں میں ہے اور دوسرا سرا برمودا تکون کے پانی میں داخل ہو رہا ہے، یا بہت بڑے آگ کے گولے کو اڑتا ہوا کسی کا پیچھا کرتا ہوا دیکھیں تو ایسے واقعات کی کیا سائنسی تشریح کر سکیں گے؟ اس طرح بڑے بڑے طیارے ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سمندر کے اندر یوں داخل ہوتے جائیں جیسے سمندر ان کے لیے اندر جانے کا کوئی راستہ بنا دیا ہو۔ کوئن الزبتھ کہتا ہے، میں اول پر ناسا سے نیو یارک راستہ برمودا تکون جا رہا تھا۔ موسم صاف اور سمندر پر پرسکون تھا۔ میں صبح کے وقت عرصے پر کھڑا ایک ساتھی کے ساتھ کافی پی رہا تھا۔ اچانک میں نے ایک چھوٹا سا طیارہ دیکھا۔ طیارہ ہم سے 200 گز کے فاصلے پر 200 فٹ کی بلندی پر پرواز کرتا ہوا سیدھا ہماری طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی سڈنی کو اس کی طرف متوجہ کیا، پھر طیارہ ہم سے 75 گز دور جہاز کے قریب بڑی خاموشی سے سمندر کے اندر چلا گیا۔ نہ کوئی طیارے کے گرنے کی وجہ تھی، نہ کوئی پانی کا چھپاکا۔ یوں لگتا تھا جیسے سمندر اس طیارے کے لیے اپنا ہی منہ کھولا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو وہیں کھڑا چھوڑ کر نگراں آفیسر کو اطلاع دینے چلا گیا۔ انہوں نے جہاز کو موڑا اور ایک کشتی بھی پانی پر اتاری، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی ملبہ تھا اور نہ ہی کوئی تیل کا نشان، جس سے یہ بات یقینی طور پر طیارے کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا، اور نہ طیارے میں موجود تیل کو پانی کی سطح پر ورنہ ضرور آنا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں آیا تھا۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی جب طیارہ پانی میں گرا تو پانی میں چھپاکا کیوں نہیں ہوا اور پانی اچھلا کیوں نہیں؟ طیارے کا پانی کے اندر داخل ہونے کا اس سے بھی زیادہ مستند واقعہ فلوریڈا کے ساحل ڈیٹن بیچ کا ہے، جس میں 27 فروری 1953 کی صبح بے شمار لوگوں نے دیکھا۔ طیارہ ساحل سے صرف 100 گز کے فاصلے پر گرا تھا۔ فوراً ہی کوسٹ گارڈ اور وہاں پر موجود انتظامیہ نے وہ جگہ کنگال ڈالی، لیکن طیارے کا کوئی سراغ نہ مل سکا، حتیٰ کہ تیل کا بھی کوئی نشان نہ ملا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آس پاس کے تمام ایئرپورٹ سے رابطہ کیا تو کہیں بھی طیارہ گم ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ آخر یہ طیارہ کس کا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ اتنی خاموشی سے برمودا کے سمندر میں کس کے پاس چلا گیا؟ آگ کے گولے، سفید چمکدار بادل اور اڑن تشتریاں، اگر ان سب کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے گویا اڑن تشتری کو چھپانے کے لیے یہ بادل اور کور مصنوعی طور پر کیمیائی عمل سے پیدا کی جاتی ہے۔ برمودا کے اندر آگ کے گولوں کا داخل ہونا بھی معروف چیز ہے۔ ڈبلیو.جے. مورسی جو کہ ایک سی مین ہے، ایسی ہی صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے۔ ڈبلیو.جے. مورسی کا بیان ہے کہ وہ 1955 میں اٹلانٹک سٹی جہاز پر کام کر رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ واچ آفیسر میرے پاس آ کر کھڑا ہوا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے چیخ ماری۔ جہاز پاگلوں کی طرح ایک دائرے میں چکر کاٹنے لگا۔ تب ہم نے دیکھا کہ آگ کا ایک گولا بڑی تیزی کے ساتھ جہاز کی طرف آ رہا ہے۔ میں خوفزدہ ہو کے
عرشے پر کود گیا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے دھکا دے کر عرشے پر اپنے ساتھ گرا لیا۔ وہ آگ کا گولا ہمارے اوپر سے گزر گیا۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ سمندر خوفناک انداز میں تلاطم خیز تھا۔ ہم کپتان کے کمرے کی طرف دوڑے، وہاں پر کمپاس ناکارہ پڑا ہوا تھا اور سارا راستہ وہ خراب ہی رہا۔ برمودا تکون کے اوپر اکثر انتہائی چمکدار بادل اور سفید چمکدار کوہر بھی دیکھے جا چکے ہیں۔ کولمبس نے اپنی امریکی دریافت کے سفر میں بھی ایسے چمکدار بادلوں یا کوہر کا ذکر کیا ہے۔ اس کی لاگ بک جو کہ اس کے جہاز سے ملی تھی، اس میں لکھا تھا آگ کا ایک جناتی گولا اور سطح سمندر پر سفید چمکدار لکیریں۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ قدرتی بادل نہیں ہیں، کیونکہ یہ چمکدار بادل بالکل صاف موسم میں جہاں کسی بادل کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا اچانک سامنے آ جاتے ہیں اور برمودا تکون کے پانی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ان کو دیکھا گیا ہے کہ اس چمکدار بادل یا کوہر میں اگر کوئی طیارہ جہاز داخل ہو گیا تو اس کو عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ طیارے اور جہاز ان میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے غائب بھی ہو چکے ہیں۔ فلائٹ 19 کے غائب ہونے والے 5 طیاروں میں سے ایک کے پائلٹ کا آخری پیغام تھا، ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ سفید پانی دراصل انتہائی چمکدار بادل ہوتا ہے۔ اس میں داخل ہونے کے بعد پائلٹ کو خلا، زمین اور پانی سب گڈمٹ سا نظر آنے لگتا ہے اور وہ سمت کا بھی تعین نہیں کر پاتا۔ طیارے اور جہاز کے تمام آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پائلٹ اور کپتان پر نامعلوم قسم کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نومبر 1964 میں پائلٹ اینڈروس سے میامی سے پرواز کے دوران اپنے طیارے کے دائیں جانب پر کے پاس اچانک ہی ایک چمکدار کوہر کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا اور کوہر کے ظاہر ہوتے ہی طیارے کا تمام آلات ناکارہ ہو گئے اور پھر طیارے کا پائلٹ خود بھی ایک چمکتا ہوا وجود بن کر رہ گیا۔ کئی کشتیاں اور جہاز بھی اس چمکدار کوہر میں پھنس کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکے ہیں۔ کیپٹن ڈان ہنری بھی ایک بار اس چمکدار کوہر میں گھر گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنے ٹگ کشتیوں کو کھینچنے والا طاقتور اسٹیم بوٹ سے ایک کشتی کو کھینچ کر لا رہا تھا۔ کشتی کوہر میں کھو گئی، لیکن ڈان ہنری نے ہمت نہ ہاری اور وہ کسی نامعلوم قوت سے بڑی رسے کشی کے بعد اپنی کشتی نکال لایا۔ اس کے بیان کے مطابق اس کے ٹگ کی تمام برقی توانائی جیسے کسی پراسرار اور نامعلوم قوت نے چوس لی ہو۔ تو اس طرح سے برمودا ٹرائی اینگل کے متعلق اور بھی بہت سی پراسرار معلومات ہیں، تو اس کے متعلق کوئی حتمی طور پر وثوق کے ساتھ بات نہیں کہی جا سکتی، اور میرا خیال ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی دجالی قوت ضرور موجود ہے جو ان طیاروں کی اور ان بحری جہازوں کی حادثات کی وجہ بنتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔